اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جہاں علی کا ذکر ہو بندے خوش ہو جائیں. علی کے ذکر پر بندے خوش ہو جائیں. اللہ کی مرضی ہے خوش ہو جائیں. مولوی پریشان ہو رہا ہے. جب یہ جملہ ہم جیسوں کے منہ سے نکلے اسے اہل سنت نہ سمجھا جائے. یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی سنی پریشان ہو رہا ہے. سنی نہیں پریشان ہوتے. ذکر نے کہا مولوی پریشان ہے. یہ بڑا ضروری بات ہے جو میں آپ سے کروں. کچھ بندے جب یہ جملہ کہتے تو سمجھتے ہیں شاید کوئی اہل سنت کے کسی عالم پہ ہٹ کر دیا ہے شاہ صاحب نے. نہیں نہ سنی ماں کا بچہ نہ اصحاب رسول پہ پریشان ہے نہ آل رسول پہ پریشان ہے. اچھا سنیوں میں کون ہے؟ آپ قادری ہیں، آپ لگ رہے ہیں آپ قادری. نقشبندی ہیں آپ نقشبندی ہیں. آپ چشتی ہیں، آپ قادری. اور بولو قادری ہیں آپ. قادری غوث پاک کے مرید ہیں. ایسے ہی ہے. آپ چشتی معین الدین کے مرید ہیں. آپ مجدد کے مرید ہیں، مجدد پاک کے مرید ہیں. یہ جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ادب والے لوگ ہیں. یہ بندے کون ہیں؟ ادب والے لوگ ہیں. ہمارے خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید کا عرس ہے اور میں اس خطاب کے بعد پاک پتن ہی جا رہا ہوں. ہمارے خواجہ غریب نواز نظام الدین اولیاء مریدین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت کے مجدد ہیں، وقت کے مفسر ہیں، وقت کے اپنے زمانے کے عالم ہیں، فقیہ ہیں، درویش ہیں نظام الدین اولیاء. اور بیٹھے بیٹھے اپنی مسجد سے یوں کھڑے ہوتے ہیں اور یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ یوں بیٹھ جاتے ہیں پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں. پھر یوں بیٹھتے ہیں پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں. اب تیسری دفعہ بیٹھتے ہیں تو مرید پوچھتے ہیں سرکار کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بازار میں سے کتا گزر رہا ہے، اس شکل کا کتا میں نے پاک پتن دیکھا تھا. اس شکل کا کتا، یہ کتا نہیں، اس کی نسل نہیں، اس شکل کا کتا میں نے پاک پتن دیکھا تھا. میرے پیر کے شہر کے کتے کی شکل کا کتا گزر رہا ہے. میں اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہوں اور مجھے بتاؤ ہے جن فقیروں میں، جن درویشوں میں، جن سنیوں میں اپنے پیر کے کتے کی گلی کا اتنا ادب ہو، ان میں اصحاب رسول کا کتنا ادب ہوگا، آل رسول کا کتنا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا مولوی پریشان ہے، مت سمجھا کریں کہ کوئی سنیوں کی بات ہو گئی ہے. اہل سنت کی بات نہیں ہو رہی، اس کی بات ہو رہی ہے جو آل رسول کے ذکر سے پریشان ہے. ٹھنڈا بولیں آپ. بندے آل رسول کے ذکر سے پریشان ہیں. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس پہ خوش ہونا ہے. اب بھائی خوشخبری پر پریشان تو وہ ہوتا ہے جسے خوشخبری دینے والے پر شک ہو. آپ میں نے صاحب ہے، مجھے تو نہیں پتا وہ کون ہے، سچ میں نہیں پتا. میں مثال دینے لگا ہوں. اگر کوئی زانی اور شرابی ایم این اے ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اس کی فطرت میں جھوٹ ہے، اور وہ کہے کہ کل موٹر وے کا انٹرچینج ہم پیاں والا میں سے نکال دیں گے، تو میں تو راضی ہو جاؤں گا. بھائی پیاں والے میرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، مہینہ نہیں کاٹ دے میرے بغیر. ایک مہینے سے پہلے مجھے دوبارہ بلاتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، میرے ساتھ پیار کرتے ہیں. کے بعد اگر بلایا تو موڑ کی موٹر وے سے چڑھوں گا، سیدھا یہاں آ کے اتر جاؤں گا، شارٹ کٹ ہو جائے گا ذرا مجھے. لیکن بھائی آپ کو تو پتہ ہے یہ فراڈیا ہے، آپ تو نہیں خوش ہو سکتے. آپ تو گردن نیویں کر کے کہیں گے بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گپی آدمی ہے. پتہ چلا خوشخبری جتنی بڑی مرضی ہو، بندے راضی نہیں ہوتے اگر دینے والے پر شک ہو. چل میں لفظ بدلتا ہوں. دینے شریف ہے، حاجی آدمی ہے اور اس کا ہاتھ بھی پڑتا ہے. اب وہ خوشخبری دے کہ پیاں والا میں موٹر کا انٹرچینج نکال دوں گا، پھر بھی میں خوش ہو جاؤں گا کہ مجھے شارٹ کٹ پڑ جائے گا. جن کی زمینیں آ جائیں گی، جن کی دکانیں آ گئی، جن کے مکان تباہ ہو گئے، گورنمنٹ نے ایک پیسہ نہیں دے رہا، بندے گھر سے بے گھر ہو گئے،
تو ان کا تو نقصان ہو گیا نا، وہ تو خوش نہیں نہ ہوں گے اس خوشخبری پر. اس کا مطلب ہے خوشخبری جتنی بڑی مرضی ہو، بندہ خوشخبری پر دو صورتوں میں خوش نہیں ہو سکتا، یا دینے والے پر شک ہو یا اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہو، یا دینے والے پر شک ہو یا اس کا کوئی ذاتی نقصان ہو رہا ہو. آپ چپ ہیں، یا دینے والے پر شک ہو یا اس کا کوئی ذاتی بیڑا غرق ہو رہا ہو. قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ آل رسول کے ذکر پر خوش ہونا ہے. اب علی کے ذکر پر پریشان وہ مولوی ہوگا یا اسے اللہ پر شک ہے یا علی کے ذکر سے اس کا کوئی ذاتی بیڑا غرق ہو رہا ہے. اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. آپ نے بڑا ہی خوبصورت قرآن حکیم کو سنا ہے. میں اگلا لفظ آپ کے سپرد کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ذالک الذی یبشر اللہ، آل رسول کا ذکر وہ سب سے بڑا فضل ہے جس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے. یہ بات کر کے اللہ فرمایا عبادہ کا معنی ہے اپنے بندوں کو دیتا ہے، اپنوں کو دیتا ہے، اپنوں کو دیتا ہے. نہیں دنیا کے ہر عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیں کہ یہ اللہ نے کن کو اپنا کہا ہے، کیونکہ آل رسول کا تو ذکر کر رہا ہے نا، جن سے کر رہا ہے انہیں اپنا کہہ رہا ہے. اب اگر یہ آیت مرید کے میں آئی ہے تو اللہ نے پیاں والا والوں کو اپنا کہہ دیا ہے، لیکن اگر یہ آیت مکے میں آئی ہے تو ماننا پڑے گا اللہ نے ابو بکر کو اپنا کہا ہے، عمر فاروق کو اپنا کہا ہے، عثمان غنی کو اپنا کہا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کے ہر صحابی کو اپنا کہا ہے. یہ وہ مقام ہے جسے سمجھنا بڑا ضروری ہے. فرمایا اہل بیت کا ذکر اس زبان سے سجتا ہے جو نبی کے ہر صحابی کی عزت کرتا ہے. جس دل میں حضور کے ایک صحابی کی بھی بے ادبی ہے اس کا علی کا ذکر قبول نہیں ہو سکتا. آل رسول کی محبت اسی کی قبول ہے جو اصحاب رسول کو خدا کا اپنا سمجھتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ دیکھیں حضور تشریف فرما ہے اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی کیا خواہش ہے. ابو بکر پر انگلی آئی. ابو بکر آپ کی بھی کوئی خواہش ہے؟ یا رسول اللہ میری 3 خواہشیں ہیں. کون کون سی ہے؟ یا رسول اللہ ان نظر الی وجہ رسول اللہ، مکھ آپ کا ہوں آنکھیں میری ہو اور میں ہمیشہ تکتا رہوں. انفاق و مالی تحت رسول اللہ، مال میرا ہو اور آپ آرڈر کرتے ہیں اور میں خرچ کرتا چلا جاؤں. ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، میری بیٹیوں کی لائن ہو اور آپ کے نکاح پر نکاح پر نکاح ہو اور ہر نکاح کے بعد دوسرے نکاح پر میں بیٹی قربان کرتا چلا جاؤں. آپ کو سمجھ آئیے بات کی؟ دیکھیں کسی ایک صحابی رسول کے بارے میں بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی خلش ہے، کوئی شک ہے، تو آپ علی علی بے شک نہ کریں، اس لیے کہ آل رسول کا ذکر اللہ اسی کا قبول کرتا ہے جس دل میں پتہ ہو کہ نبی کے صحابہ کو خدا نے اپنا کہہ دیا ہے. بھائی ناراض تو نہیں ہو رہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، نماز نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ کو سلام نہ کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. نماز نہیں ہوتی جب تک حسین پہ درود نہ پڑھا جائے، علی پر درود نہ پڑھا جائے، نماز نہیں ہوتی. لیکن السلام علینا وعلی عباد اللہ، سلام ہے ان پر جنہیں تو نے اپنا کہا. آئے ہائے، جنہیں تو نے اپنا کہا. پتہ چلا نہ اہل بیت کے درود کے بغیر نماز ہو سکتی ہے، نہ حضور کے صحابہ کو سلام کے بغیر نماز ہو سکتی ہے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ لیں ذرا.
میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بات کر کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عبادہ الذین آمنو، اللہ اپنے ان بندوں کے ساتھ آل رسول کا ذکر کرتا ہے جو آمنو ہیں، جو کیا ہیں؟ آمنو، جو کیا ہیں؟ اب آپ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک بھی لفظ آمنو کو تلاش کریں گے تو آمنو الف میم نون واو اور الف بنتا ہی 5 سے ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ لیکن یہ جو الف ہے اس پر اعراب ہے، میم پر اعراب ہے، نون پر اعراب ہے، واو پر بھی اعراب تو ہے، لیکن 5ویں الف کے اوپر نہ زبر ہے، نہ شاد ہے، نہ ماد ہے، نہ نیچے زیر ہے، نہ جزم ہے۔ پتہ چلا یہ اعراب سے خالی ہے 5واں، لکھنے میں 4 ہیں، 5 ہیں، اعراب میں 4 ہیں، جہاں 4 ہیں وہیں 5 ہیں۔ جہاں پینسل ہے آپ کے پاس؟ پینسل دے ذرا، پینسل ہے؟ یہ مجھے دیجیے گا ذرا۔ دیکھیں بھائی یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ ہے سبحان اللہ نکل، یہ کیا ہے؟ اچھا بھائی 1 2 3 4 بنتا ہی 4 سے ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ اونچا بولو۔ محمد بنتا ہی 4 سے ہے۔ پتہ چلا محمد نے 4 کو منوایا ہے۔ اچھا بھئی 1 منٹ ذرا رک جائیں، میم ہے بیچ میں؟ ہاں، اس کے بعد اس میم کے اوپر شد ہے، کیا ہے؟ شد کیوں آتی ہے لفظ پر؟ 2 حروف کسی لفظ میں اکٹھے ہو جائیں، اسے ایک حرف میں حذف کرنے کے لیے اوپر شد ڈال دی جاتی ہے۔ جو درمیان میں میم ہے نا یہ 2 دفعہ بولا جائے گا، محمد۔ پتہ چلا لکھنے میں 4 ہیں، ظاہر 4 آ رہے ہیں، ایک پردے والی مل رہی ہے جبھی تو محمد بن رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئیے محمد کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ 4 یاروں کو بھی مانا جائے، پانچتن پاک کو بھی مانا جائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بڑا خوبصورت سنتے ہیں، آمنو میں لکھنے میں 5 ہیں لیکن اعراب میں 4 ہیں۔ مومن ہونے کی شرط یہ ہے نبی کے پانچتن پاک کے بھی نوکر ہو جاؤ، حضور کے 4 یاروں سے بھی پیار کرو۔ بھئی آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ آمنو میں پہلے الف ہی آتا ہے نا، تو پہلے الف کو مانتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ الف کے فوراً بعد میم آتا ہے، پھر مصطفیٰ کو مانتے ہیں۔ میم کے فوراً بعد نون آتا ہے، اب سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ نون کے فوراً بعد واو آتا ہے تاکہ سارے ولیوں کو مان لو۔ وا کے آگے الف آتا ہے تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائے ولی اسے کہتے ہیں کہ گناہگار ولی تک آئے، ولی اسے اللہ سے ملا دے۔ اب آپ کو سمجھ آئیے جو بندہ نبی کے پانچتن پاک کا نوکر ہو جائے، حضور کے 4 یاروں کا خادم ہو جائے، اللہ کا عاشق ہو جائے، مصطفیٰ کا غلام ہو جائے، سارے نبیوں کو مان کر غوث کی 11ویں پکائے، فرید کی شکر کھائے، اللہ کہتا ہے اب کرو آل رسول کا ذکر، تمہیں سے بات ہو رہی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے جناب؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہنا۔ اچھا 11 بج کے اور تقریباً 22-25 منٹ پر، وہی تو کہہ رہا ہوں نا، 11 بج کے 20-22 منٹ پہ گفتگو کا آغاز ہو گیا تھا نا، تو اب 30 منٹ ہو گئے ہیں نا، تو ابھی کوئی 20 منٹ اور بات کر لیں نا۔ پون گھنٹہ بہت ہے نا، پونا گھنٹہ ان دنوں میں تھوڑا تو نہیں۔ ہاں اب آگے پڑھتے ہیں۔
ارشاد ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے آل رسول کا. ہاں بولو، ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ لیکن کسی مولوی کی مرضی سے نہیں ہو رہا، جیسے مولا چاہتا ہے ویسے ہو رہا ہے. اب مولا کی مرضی ہے کہ علی علی وہ کرے جس کے دل میں صدیق اکبر کی صداقت آ جائے، عمر فاروق کی عدالت آ جائے، عثمان غنی کا حیا جس کے دل میں آ جائے، وہ ٹکا کے علی علی کرو بیٹھ کے. پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ چلیں اب آگے بات بڑھتی ہے. اللہ فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہاں تک بات ہو گئی ہے. آگے ہے وعملوا الصالحات. اللہ نے آل رسول کا ذکر نیک اعمال صالح لوگوں سے کیا ہے. اللہ کو آل رسول کے ذکر میں پنگی نہیں چاہیے، چرسی نہیں چاہیے. اللہ کو نمازی لوگ چاہیے. نا پاک گھر ہے نا، گھر پاک ہے. یہ گھر بولو سارے، یہ گھر تو اسے بیان کرنے والے بھی پاک ہونے چاہیے، سننے والے بھی پاک ہونے چاہیے. بس 10 منٹ اور برداشت کرنا ہے، زیادہ نہیں. 10 منٹ میں ممبر چھوڑ دوں گا اور آپ سے اجازت طلب کروں گا. زندہ رہا آپ پھر حکم کریں گے، دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. اب تو گاؤں بھی اپنا اپنا لگنے لگا ہے اور آپ کی محبتیں ہیں. کافی دوست میرے پاس جمعہ شریف کے لیے جاتے ہیں. اچھا اب میں عرض کر رہا تھا حضرت صاحب بھی جاتے ہیں، حضرت صاحب بھی تشریف لے گئے ہیں جمعہ شریف پڑھنے کے لیے. تو میں عرض کر رہا ہوں پاک گھر ہے. کیسا گھر ہے؟ میں ایک بات عرض کروں، سورہ نجم میں یہ بات ہے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. اللہ فرماتا ہے تم میں سے کوئی بندہ بھی ماں کے رحم میں پاک نہیں تھا. تم سارے ماں کے رحم میں پلید ہو. کوئی بندہ ماں کے رحم میں پاک نہیں، ہر بندہ ماں کے رحم میں پلید ہے. ہر بندہ ماں کے رحم میں پلید ہے. لیکن اللہ اپنے نبی کو فرماتا ہے لا امرک مصطفیٰ، مجھے تیری ہر سانس کی قسم ہے. پتہ چلا مصطفیٰ ماں کی گود میں بھی سانس لیں، اتنے پاک سانس ہیں جن کی خدا قسم اٹھا رہا ہے. آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہے بات کی؟ کوئی بندے پہنچے ہیں اس بات تک؟ دیکھیں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب اللہ تمہیں ماں کے رحم میں سے نکالتا ہے تو تم جاہل ہو. کیا ہو؟ بولو. بعد میں پڑھتے ہو تم، سب جاہل ہو. لیکن اس گھر کی باری آتی ہے تو اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الرحمن وہ ہے جس نے آپ کو پہلے علم عطا کیا، بعد میں پیدا کیا. آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی؟ یہ بھی سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا آپ جب پیدا ہوئے تھوڑا سا جاگ دیں جناب، بس 5-10 منٹ کے لیے جاگ دیں. آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں میں، صرف 5-10 منٹ جاگ لیں. کتنا ٹائم؟ 10 منٹ 8 منٹ ہو گئے ہیں، 18 منٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں. 50 منٹ ہو جائیں گے ٹوٹل. 50 منٹ تھوڑی گفتگو نہیں، میں فجر تک نہیں پڑھوں گا، آپ کا مزہ ایسے ہی رہنا ہے. اس لیے کہ قرآن خوراک ایسی ہے کہ جو روح کو تازہ کر رہی ہے، اور ویسے بھی اس وقت بالکل ممبر سے نہیں مل رہی. اچھا اب میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جاہل ہیں جب پیدا ہوتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. آپ ماں کے رحم میں پلید ہیں، ان کے سانسوں کی قسم خدا اٹھاتا ہے. اللہ اٹھانے سے پاک ہے، میں نے سمجھانے کے لیے کہا خدا اٹھاتا ہے، ورنہ وہ اٹھانے سے پاک ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ قسم کھاتا ہے، کھانے سے پاک ہے. اللہ کے بارے میں جب قسم کی بات ہوگی کہیں گے اللہ قسم کا ذکر کرتا ہے. لیکن چونکہ ہم سادے بندے، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ قسم کھاتا ہے.
اچھا اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پیدائش آپ کی ہوتی ہے تو آپ کی ماں پلید ہو جاتی ہے. 41 دن کے لیے آپ کی ماں مصلی پر آ سکتی نہیں آ سکتی. آپ کی والدہ نفاذ میں آ جاتی ہے, اس کا بستر پلید ہو جاتا ہے, اس کی چارپائی پلید ہو جاتی ہے, اس کا گدا پلید ہو جاتا ہے, اس کا کمرہ پلید ہو جاتا ہے, زچہ بچہ والا کمرہ ہے, چھلے والا کمرہ ہے. آپ کی ولادت کے بعد آپ کی ماں کے کمرے میں بندے نماز نہیں پڑھتے. واہ مصطفیٰ, جس کمرے میں آپ آمینہ کی گود میں آتے ہیں اس کمرے کو کعبہ بھی سجدہ کرتا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیسے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں, لقد خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو ماں باپ کے نطفے سے پیدا کیا. یہ من منی یمنا, ایک پلید قطرہ آپ کی ولادت کے لیے, ایک گندا قطرہ. اس قطرے کا عالم یہ ہے کہ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا پلید ہو جائے گا, جسم پہ لگ جائے تو غسل واجب ہو جائے گا. جناب کا قطرہ پلید ہے جس سے آپ پیدا ہو رہے ہیں. صدقے مصطفیٰ تیری نالین پہ جاؤں, تیرے پیچھے کھڑے ہونے والے آدم کو بھی اللہ نطفے کی غلاظت سے دور رکھتا ہے, عیسیٰ کو بھی اللہ نطفے کی غلاظت سے دور رکھتا ہے, تاکہ زمانے کو یہ منظر دیکھ کر سمجھ آ جائے جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والے پلید نطفوں سے نہیں بن رہے, ان کا امام کیسے کسی پلید قطرے سے بن. سمجھ آئیے, وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ اپنے نبی کی شان سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہو. دیکھیں, میں اگر نہیں واضح کر سکا تو میں سورہ مریم کی 17 نمبر آیت کو پڑھتا ہوں. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. لباس بشری میں جبریل مریم کے پاس آگے کھڑا ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. بی بی گھبرا کے کہنے لگی اللہ کی پناہ ہے, تو کون ہے, کہاں سے آ گیا ہے, میں تو کبھی کسی مرد کے سامنے آئی. کالا, گھبرائی ہوئی مریم کو جبرائیل نے دیکھ کے کہا انما انا رسول ربک لی اہب لکی غلاما زکیا. بی بی میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں, اور آپ کا بیٹا غلاما زکیا بڑا پاک ہے, ولادت میں پاک ہے. بی بی آپ پلید نہیں ہوں گی اس کی ولادت سے, آپ کا بیٹا پاک ہے, آپ کا بیٹا پاک ہے. اب اللہ فرماتا ہے زمانے والو, حضرت عیسیٰ کا سن لیا ہے نا تم نے کہ عیسیٰ کا اپنا وجود پاک ہے. جی پروردگار, تو تیرا حبیب اللہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں آتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. عیسیٰ کا اپنا وجود پاک ہے. مصطفیٰ نے زمین پر قدم رکھا, ان کی تلی کے صدقے میں نے کائنات کو پاک کر دیا. یہ دھرتی جس کے پاؤں کے تلوے کے صدقے میں پاک ہے نا, اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اب آپ گھر جائیں اور گھر جا کے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں, جس نبی کے پاؤں کے تلوے کے صدقے میں ساری زمین پاک ہوتی ہے, وہ خود کتنا پاک ہوگا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہاں تک؟ اور اگر آپ نبی تو نبی ہیں, اگر آپ نبی کی اولاد کی طرف بڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو خدا کے گھر کعبے سے بھی زیادہ پاک ہے. دیکھیں, اللہ نے کعبے کی پاکیزگی کی باری آئی تو سورہ بقرہ کی 125 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَّ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. ابراہیم, جی مولا میرا گھر بنا لیا ہے نا, یا اللہ بنا لیا ہے, اب اسے پاک رکھنا, اب اسے پاک رکھنا, اب اسے پاک رکھنا. پتہ چلا کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے. لیکن جب نبی کی بیٹی کے گھر کی باری آئی, زہرا کی حویلی کی باری آئی, اللہ نے 33 نمبر سورہ احزاب کی
33 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ فاطمہ کا گھر ہے، اسے خدا اپنی طاقت سے پاک رکھے گا. پتہ چلا کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، زہرا اتنی پاک ہے جتنی اللہ کی طاقت ہے. اتنا پاک گھر ہے. اس گھر کے ساتھ چرسیوں کا تعلق نہیں ہے، بھنگیوں کا تعلق نہیں ہے، اس گھر کا نمازیوں سے تعلق ہے. میں نے قرآن بند کر دیا، میرا وقت پورا ہو گیا، پونا گھنٹہ ہو گیا مجھے گفتگو کرتے ہوئے. اس گھر کا سارا زور لگ گیا نماز بچانے میں. آج اگر آپ کا نماز سے کوئی تعلق نہیں تو آپ کا علی سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا حسن سے کوئی تعلق نہیں. آپ مجھے بتائیں اور سوچ کر بتائیں، یہ میرے آخری جملے ہیں آج کی گفتگو کے لیے. اگر کسی کے گھر کو آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، کسی کے گھر کو آگ لگ جائے، مسجد میں اذان ہو جائے، گھر کو آگ لگ جائے اور سارے گھر کے سارے کمروں کی آگ آسمان کی چھت سے بات کر رہی ہو، تو نماز یاد آئے گی؟ بولو، اونچا بولو. اس کا مطلب ہے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو وہ آگ بجھائے گا، نماز نہیں یاد آئے گی. اچھا، اگر کسی کی بیماری اس لیول پر آ جائے کہ سارا پنڈ آکھے اوے 1122 والے نو کال کرو، بندے دا اینڈ آ گیا. اب جو بندے کا اینڈ آ گیا، جس کے لیے 1122 کو کال جانی ہے، وہ اذان ہو جائے وہ مسجد میں آ جائے گا؟ بولو نہیں. اچھا، ایک ہوتا ہے چوری، ایک ہوتی ہے ڈکیتی. ڈکیتی ہوتی ہے گن پوائنٹ پہ. گن پوائنٹ پر اگر آپ کو ڈاکو پکڑ لیں، اب آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے پکڑا نہیں. کتنی دفعہ ہم پکڑے گئے؟ 3 دفعہ پکڑے گئے. 3 دفعہ ڈکیتی ہوئی ہے میرے ساتھ. سیالکوٹ میں ہوئی ہے، جتوئی میں ہوئی ہے، پاک پتن والی سڑک پر ہوئی ہے، نہر پر. آپ ساتھ تھے؟ سنا 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، 1 روپیہ بھی نہیں ان نے مجھ سے لیا، ہاتھ جوڑ کے مجھے جانے دیا ہے. اپنی شان نہیں بیان کر رہا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو تلی پہ جان لے کر آئے ہیں، وہ کسی کے سکے نہیں ہیں. بس کو بزرگوں کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، کو دعائیں ہوتی ہیں ساتھ. 3 دفعہ ہی جو ہے نا وہ ڈاکو ہاتھ جوڑ کر مجھے جانے دیا ہے. میں نے ڈاکوؤں کو اس روب کو دیکھا ہوا ہے. ڈکیتی کے اینڈ ٹائم پہ اذان ہو جائے اور آپ ڈاکو کے چنگل میں ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ویر پرا ہوں میں، سب نماز پڑھ لا. نماز یاد آئے گی؟ بولے نہیں. بیماری زور کر جائے، نماز یاد آئے گی؟ گھر نو اگ لگ جائے، نماز یاد آئے گی؟ ڈکیتی ہو پوے تے ڈکیتی وچ نماز یاد نہیں آئے گی. اللہ نہ کرے تواڈے سارے گھر نوں کو بندے فیر مار کے اکو واری تواڈے سامنے سب مار چھڑن، بچے بھی، وڈے بھی، جوان بھی، نماز پڑھو گے؟ بولو، یاد آئے گی نماز؟ شوپورے دے اندر پچھلے دنوں بڑا نیر چلیا ہے، وہ کو 2-3 سال پہلے. اینا نیر سی کہ لوگاں دیاں چھتاں اڑ گئیاں سن، ٹریکٹر مودے ہو گئے سن، جانور نس گئے سن. اے سنیری دے وچ بندے نماز یاد کر دے کہ بچے سامنے نے؟ بچے سامنے نہ اگدی نہیں. لو اے میرے پتر، میرے سرداروں، میرے صاحبوں، 5 کم الگ الگ کسے بندے ایک کام ہوئے نا 5 چوں، انہوں نماز نہیں یاد رہندی. گھر نو اگ لگ جائے، نماز نہیں یاد رہندی. ڈکیتی ہو پوے، نماز نہیں یاد رہندی. نیر چڑھ پوے، نماز نہیں یاد رہندی. بیماری زور کر جائے، نماز نہیں یاد رہندی. یا پھر خاندان قتل ہو جائے، نماز یاد نہیں رہندی. یہ 5 کم
حضرت امام زین العابدین تے علی دے پوترے حسین دے پتر تے ایک وقت دے اندر کٹھے ہوئے نے، گھراں نوں اگ بھی لگی ہے، سارے گھر لٹے بھی گئے نے، کنبہ بھی سارا قتل ہویا ہے۔ 10 محرم نو نیری بھی یہو جی آئی ہے کہ طوفان آیا ہے تے بیماری انہاں کو زور کر گئی ہے کہ بے ہوش پئے نے، لیکن جلدیاں خیمیاں لٹے مکاناں تے قتل کنبے دے درمیان وچ بیماری دے زور تو بعد وگدے نیر وچ حسین دا پتر لڑ کھڑاندا جدوں عشاء لئی اٹھیا ہے نا، جدوں عشاء لئی اٹھے نے نا امام زین العابدین، جدوں عشاء دا سجدہ دیتا ہے نا، آسمان دے فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، آسمان دے فرشتے رو کے کہنے لگے انت سید الساجدین، انت زین العابدین، اساں بڑیاں بڑیاں دے سجدے ویکھے نے، اے حسین دے لال، زمین دے اتے اساں آج تو پہلا ایہو جہا سجدہ نہ ویکھیا ہے نہ قیامت تک ویکھ سکنے ہیں۔ یعنی اس گھر نے انج کر کے نماز نال پیار کیتا ہے، انی محبت نماز نال اس گھر میں۔ ایماندار نہ دسو مولا علی دی شہادت کیویں ہوئی سی؟ ہے نماز پڑھاندیاں، لیکن ادھی گل تواڈے ذہن چ آ گئی ہے، ادھی میں تانوں گوش گزار کر دینا۔ جدوں نماز فجر 19 روزہ کوفے دی مسجد پہلا سجدہ مولا علی کیتا ہے نا، تے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون بدبخت لانتی نے جدوں تلوار ماری ہے نا مولا علی دے سر مبارک تے انج سر کھلے ہے جویں کتاب نہیں کھل دی، انج سر کھل گیا، انج مولا علی دا سر کھلے ہے تے کندھ نال ٹیک لا کے علی دا پہلا جملہ ایسی حسن جی بابا قاتل چھڑ جڑی نماز رہ گئی ہے وہ پوری کرا۔ دسو مینوں پیاں والوں پیو سامنے کول انج سر کھلا ہوئے تے پتر مصلے تے کھلو کے سبحان ربی العلا، سبحان ربی العلا، سبحان ربی العلا، کیڑے حوصلے نہ لاندے ہون گے؟ ایڈی چھیتی تسی کربلا نو بھول جاندے ہو ہیں۔ ایک آخری جملہ سنو پھر مینوں اجازت بخشو۔ امام زین العابدین اپنے گھر دے اندر نے، اپنے گھر نوافل پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز۔ چھوٹا جہا شہزادہ امام باقر کھیڑ دے کھوہ وچ جا ڈگے، رولا پہ گیا امام باقر کھوہ وچ ڈگ پے نے، امام باقر کھوہ وچ ڈگ پے نے، امام باقر کھوہ وچ ڈگ پے نے۔ امام زین العابدین سلام نہیں پھیرتے، اپنی نماز نفل پورا کر دینے پے۔ جدو نفل پورے ہو گئے سلام پھیر کے دعا منگی، باہر آئے، باہر رولا پہ گیا، امام باقر جناب شہید ہو گئے نے۔ آپ نے فرمایا راہ چھڈو، کھوہ دے کنارے تے جا کے نا امام زین العابدین نے کھوہ وچ باں ودا کے آواز دیتی باقر ہاتھ باہر کڈ۔ امام باقر نے ہاتھ باہر کیتا، امام زین العابدین نے پتر دے ہاتھ ہاتھ پا کے اپنے پتر نو باہر کڈیا۔ بندے قریب آ کے ویکھدے نے امام باقر دے کپڑیاں وچوں پانی نہیں نکل رہا، دھوڑ پہ نکل دی ہے۔ سرکار ایک ہی ہے۔ امام زین العابدین دی آنکھاں چ آنسو آ گئے، فرمان لگے بیلیو میں او دے ولوں منہ نہیں موڑیا، انہیں میرے ولوں منہ نہیں موڑیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں تک پڑھا گیا، آدھی آیت ادھر اور آدھی سے بھی کم آیت آپ نے ادھر سے سنی ہے، باقی 4.5 آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں وہ آپ کے ساتھ ادار ہو گئیں۔ زندہ رہا تو پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، آپ دعا فرما دیں۔